نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید وفرقان حمید لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا او کما قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین والمرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف البراء مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وفوق السدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما أبدا
علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد یہ ماہ ذی الحج کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج ذی الحج مبارک کی 17 تاریخ ہے، 16 تاریخ ہے، اور اس ماہ مقدس کی 18 تاریخ کو خلیفۃ المسلمین امام المسلمین امیر المومنین سیدنا عثمان غنی خلیفہ ثالث آپ کی یوم شہادت ہے، اسی مناسبت سے اس مختصر وقت کے اندر کو لائٹ کی وجہ سے آج 20 منٹ ہم لیٹ ہیں، ٹوٹل ہمارے پاس اس وقت 15 منٹ ہیں۔ اپنے ٹائم کے مطابق ان 15 منٹ کے اندر آپ کے چند فضائل کا ذکر ہم کریں گے۔ آپ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں جن کو خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل امام المتقین امام الواصلین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے اندر شامل فرمایا۔ آپ کے کہنے پہ آپ دارہ اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ آپ کی ولادت باسعادت واقعہ فیل کے 6 سال میں ہوئی۔ آپ کا لقب ذو النورین ہے۔ ذو کا معنی ہوتا ہے والا، اور نورین 2 نور، یعنی آپ کا لقب مبارک جو ہے وہ 2 نوروں والا ہے۔ اور یہ لقب پوری تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھیں، یہ لقب کسی کو حاصل نہیں ہوا، یہ فقط آپ کی ذات مقدسہ ہے جنہیں اس لقب سے نوازا گیا۔ آپ اولین صحابہ کرام میں سے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت کی۔ اور ابھی ہم نے سورہ فتح کی آیت نمبر
18 اور پھر آیت نمبر 29 کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ بے شک البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ جذبہ صدق و وفا ان کے دلوں میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح یعنی فتح خیبر کا انعام عطا فرمایا۔ اور بیت الرضوان کے متعلق جو سعادت، جو شرف، جو مرتبہ، جو مقام، جو کمال حضرت سیدنا ابو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا، وہ آپ کا ہی خاصہ تھا کہ بیت الرضوان کے موقع پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے اور کمال شرف حاصل ہوا آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے رہے تھے، اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یہ وہ ہاتھ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عشق، آپ کی محبت، آپ کا جذبہ ایثار وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے کہ آپ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو کفار مکہ نے کہا عثمان تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں کہ تم بیت اللہ کا طواف کر لو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کیا تم ہمارے ایمان کو معمولی سمجھتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف نہیں لائے، میں بھی اس وقت تک بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا، بیت اللہ کا حج نہیں کروں گا جب تک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا حج نہیں کر لیتے، طواف نہیں کر لیتے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی، آپ گئے تھے۔ اور ثواب والے لوگ جو ہیں وہ آج اس دور کا کوئی شخص ہوتا وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، یہاں آیا ہوں، ثواب حاصل کر لیتا ہوں، طواف کر لیتا ہوں، حج کر لیتا ہوں، اجازت مل رہی ہے۔ لیکن یہ وہ نفوس قدسیہ تھے کہ جب تک جس فعل کے اندر میرے مصطفیٰ کریم شامل نہ ہوتے وہ تب تک اس فعل کے اندر شامل نہ ہوتے جب تک آقا شامل نہ ہو جاتے۔ آپ نے حج کو موقوف کر دیا یہ کہہ کے کہ جب تک میرے مصطفیٰ کریم اس کا حج نہیں کریں گے تب تک عثمان بھی حج نہیں کرے گا، کیونکہ انہیں رب کائنات نے
یہ سبق سکھایا تھا، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم میرے رسول پہ مت پیال کرو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر فرمایا تو انہوں نے یہ بات سن رکھی تھی جب تک مصطفیٰ وہ فعل صادر نہیں فرمائیں گے تب تک ہم آقا کریم کے غلام وہ کام نہیں کرنے والے، نہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرما کے کہ محبوب جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے دست اقدس پہ، بیعت الرضوان جسے کہتے ہیں، اس درخت کے نیچے میرے محبوب آپ کے غلام جب آپ کے دست اقدس پہ بیعت کر رہے تھے، محبوب وہ ہاتھ آپ کا نہیں تھا بلکہ خدا کا ہاتھ تھا۔ عثمان غنی وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آقا کریم آپ نے ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے فرما رہے تھے یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، اور یہ شان، یہ عظمت، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ نے فقط حضرت سیدنا عثمان غنی کو ہی عطا فرمایا ہے۔ اور جو بات میں نے پہلے عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ واحد صحابی ہیں جنہیں یہ شرف حاصل ہے، بلکہ پوری انسانیت کے اندر، پوری امت مسلمہ کے اندر حضرت آدم سے لے کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک کسی صحابی کو، کسی امتی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کے نکاح کے اندر کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی۔ وہ فقط اس فضیلت کے اندر، اس عظمت کے اندر، اس مقام کے اندر، اس مرتبے کے اندر، اس شرف کے اندر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہیں۔ یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ شان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی بارگاہ سے فقط آپ کو نصیب ہوئی۔ اور جب پہلے آپ کا نکاح حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں ان سے ہوا تھا، اور غزوہ بدر کے اندر سیدنا عثمان غنی شریک نہیں ہو سکے تھے۔ شریک نہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیمار تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا عثمان تم اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی تیمارداری کرو، تم گھر پہ ہی رہو، اور گھر پہ اس کی خدمت کے اندر ماو رہو گے، اللہ تعالیٰ جس طرح بدریوں کو فضیلت عطا کرے گا، انہیں درجہ عطا کرے گا، انہیں مقام عطا کرے گا، اسی قدر تجھے بھی اللہ تعالیٰ ان کے برابر جو ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی رقیہ کی خدمت کے اندر تم لگے رہو گے، اللہ تعالیٰ اس خدمت کا صلہ جس طرح بدریوں کو وہاں بدر میں جہاد کے لیے شریک ہونے کا اجر عطا کرے گا، میرے عثمان تم گھر پہ رہو، تمہیں وہ اجر و ثواب گھر پہ اس کی خدمت کے اندر ہی ملے گا۔ اور جب یہ بشارت ملی کہ اللہ کریم نے بدر کے مسلمانوں کو، بدری صحابہ کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم فتح سے آپ نے کرم سے نوازا ہے، عظیم فتح عطا فرمائی ہے، اسی دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دفنا کے آپ واپس آ رہے تھے۔ یعنی آپ اسی بیماری کے عالم میں آپ نے وفات پا لی تھی، وفات پا گئی تھی۔ تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
بدری صحابہ کو مال غنیمت عطا فرمایا، اسی قدر سیدنا عثمان غنی کو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پہ انہیں بھی اسی قدر وہ مال غنیمت عطا فرمایا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح یہ ہجرت سے پہلے ہوا۔ سیدہ رقیہ کا نکاح جو ہے وہ ہجرت سے پہلے ہوا، اور پھر جب وہ وفات پا گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم کا نکاح آپ سے کرتا۔ وہ بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی، ان کا وصال ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہوئے اور فرمانے لگے، اگر میرے ہاں 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور یکے بعد دیگرے وہ وفات پاتی رہتی، اور ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کتنا مقام تھا، کتنی عظمت تھی، کتنی شان تھی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آدم سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی امتی کی عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں نہیں آئی، یہ فقط خاصہ ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور اسی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ یہ شرف، یہ مرتبہ، یہ مقام جو آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ نے نکاح میں لانے پہ آپ کو یہ شرف ملا ہے کہ آپ کو ذوالنورین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عثمان فقط تم زمین پہ ہی ذوالنورین نہیں ہو بلکہ آسمانوں پہ بھی تیرا چرچا ذوالنورین کے نام سے ہوتا ہے۔ 2 نوروں والا، نبی کے 2 نور آپ کے عقد میں تھے، یعنی آپ کو اللہ کریم نے اس قدر اس شرف سے نواز رکھا تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں سے وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ میں نے اسی سورہ پاک کی آیت نمبر 29 کا ایک حصہ، پہلا حصہ جو تلاوت کیا، اس کے اندر 4 خلفاء کا ذکر ہے۔ پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار تراہم رکعا سجدا۔ اس آیہ کریمہ کے اندر 4 خلفاء کا ذکر ہے۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا تو دیکھے گا انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے۔ اب اس پہ رحماء بینہم اس کا مصداق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کیونکہ وقت ہمارا ہو چکا ہے، اس پہ گفتگو انشاءاللہ آپ کے فضائل پہ مزید آئندہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے، اور جس طرح صحابہ سے محبت کرنے کا حق ہے اللہ ہمیں اسی طرح ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے